السلام على مدینہ سے مدینہ تک 5ویں محرم کے واقعات۔ 5ویں محرم کی صبح عمر ابن سعد سے قلم، دوات اور کاغذ مانگا اور ایک تفصیلی خط ابن زیاد ملعون کو اس مضمون کا لکھا: بحوالہ ارشاد شیخ مفید، اما بعد از حمد خدا اور تعریف مصطفیٰ، امیر کو معلوم ہو کہ خداوند کریم اور واجب التعظیم احد نے ہماری مراد پوری کر دی، ہمارے دلی مقصد کو پورا کر دیا، اور وہ آگ جو بھڑک رہی تھی کہ جس سے گھر تک جل جاتے، اور جو آگ حجاز سے عراق تک شعلہ ور ہو جاتی، تو اسے خدا نے بجھا دیا ہے۔ وہ باتیں جو دونوں جانب سے مختلف تھیں اور ان پر تشویش تھی، تو خدا نے ان کو جمع کر دیا ہے، اور امر خلافت جو امت کے درمیان اولویت کے باب میں تھا، اس کی بھی خدا نے اصلاح کر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ فتنہ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، تجاوز کرنے والے ہاتھ پیچھے ہٹ گئے ہیں، فساد اصلاح میں اور تفرقہ اتحاد میں بدل گیا ہے۔ حضرت حسین ابن علی نے زمین کربلا میں میرے ساتھ عہد و پیما کیا ہے، اس کے بعد کسی کی دعوت پر اپنی سکونت سے نہیں آئیں گے، اور کسی کی باتوں میں آ کر حکومت کے خلاف باتیں نہیں کریں گے۔ جہاں سے وہ آئے ہیں وہ وہاں سے واپس لوٹ جانے کو تیار بیٹھے ہیں، یا دور دراز کے کسی اسلامی شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ عام مسلمان کی طرح زندگی گزاریں گے اور کسی بات میں دخل نہ دیں گے، اور کسی سے اپنی بیعت نہ لیں گے، یا خود وہ شام میں یزید کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جو فیصلہ یزید کرے گا وہ منظور ہوگا۔ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، بلکہ ابن سعد کا جملہ تھا۔ ان 3 خواہشوں میں دین کی اصلاح اور حکومت اور رعیت کی بھلائی ہے، اور خدا کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ والسلام۔ یہ خط ایک سوار کو دیا تاکہ وہ جلدی جلدی ابن زیاد تک پہنچ جائے۔ 6 محرم کے واقعات۔ ابو مخنف کے مقتل میں ہے کہ رات کو عمر سعد اپنے خیام سے نکل کر ایک خلوت کے مقام پر قالین نما فرش ڈال کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتا رہا۔ آپس میں باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں اپنے اپنے خیام کی طرف چلے گئے۔ خولی بن یزید اصبہی، جو اہل بیت کا سخت دشمن اور آل علی علیہ السلام سے ذرا بھی محبت نہ رکھنے والا تھا بلکہ بغض سے بھرا ہوا تھا، یہ وہ شخص تھا جسے معلوم ہوا کہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام سے رات کو ملاقاتیں کرتا ہے، تو اس نے خفیہ خط ابن زیاد کو لکھا اور ملاقاتوں کے سلسلے کا لکھا، اور عمر ابن سعد کی بہت شکایت کی اور لکھا کہ اے ابن زیاد، بے وقت و بے قیمت شخص کو ہمارا سالار بنا کر بھیجا ہے، یہ تو صرف کھانے پینے اور آرام سے سو جانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، اور رات کو امام حسین علیہ السلام سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آتا ہے۔ اس نے تمام لشکر کو خواہ مخواہ صحرا میں بیکار معطل کر رکھا ہے۔ تم حکم جاری کرو تاکہ عمر ابن سعد سپہ سالاری سے معزول ہو جائے، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں، اور مجھے سپہ سالار بناؤ تاکہ میں ایک آن میں تیرے حکم کو اجرا کروں اور حسین کی زندگی کا چراغ بجھا کر تجھے سکون پہنچاؤں۔ یہ خط ایک تیز رفتار سوار کو دیا اور کوفہ روانہ کر دیا۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو بہت غصہ ہوا اور اسی وقت قہر انگیز مضمون پر مشتمل ایک خط ابن سعد کو لکھا۔ صاحب کتاب ھذا کا بیان ہے کہ ابن سعد نے خط ابن زیاد کو لکھا، ابھی قاصد کو کوفہ کی طرف بھیجا ہی تھا کہ ایک قاصد کوفہ سے پہنچ گیا جس کے پاس ابن زیاد کا خط تھا۔ ابن سعد نے خط لیا اور کھولا تو پہلی سطر یہی تھی: ابن سعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات کو خلوت میں امام حسین سے ملاقاتیں کرتا ہے، اور دیگر تمام کاموں کا مجھے علم ہے جو تو کربلا میں کر رہا ہے۔
پس جوں ہی میرا یہ خط پڑھے تو فوراً امام حسین اور اس کے اصحاب سے یزید کے لیے بیعت لو، اگر بیعت سے انکار کریں تو اس پر پانی بند کر دو تاکہ پیاس سے نڈھال ہو جائیں، پھر ان سے جنگ کرو اور حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب کے سر میری طرف کوفہ بھیج دو۔ دشمن لعنتی کا ہر خط قہر آلود ہوتا تھا، لہٰذا بے ادبانہ انداز یقینی ہے۔ ابن سعد نے جب خط پڑھا تو اس کا بدن کانپنے لگا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ 7ویں محرم کے واقعات۔ پانی کا بند ہونا۔ کتاب کمکام ذخار میں ہے کہ شبیس بن ربیع ملعون کو ابن زیاد ابن سعد کی نصرت کے لیے کربلا بھیجنا چاہتا تھا اور وہ نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شبیس بن ربیع نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور کئی دن ابن زیاد کے دربار میں نہ گیا تاکہ کربلا جانے سے جان چھوٹ جائے۔ ابن زیاد کو حقیقت حال کا علم ہوا تو اسے یہ پیغام بھیجا کہ ان لوگوں میں نہ ہو جانا جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے، اور جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شبیس سے مخاطب ہو کر ابن زیاد نے کہا کہ اگر مستقیم میری اطاعت پر ہے تو میرے پاس چلا آ۔ شبیس رات کو ابن زیاد کے پاس آیا تاکہ اس کے چہرے کے رنگ کو صحیح طور پر تمیز نہ دے سکے۔ ابن زیاد نے اسے مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تجھے ہر صورت کربلا جانا ہے۔ شبیس نے قبول کیا اور 7ویں محرم کی صبح 1000 سپاہی لے کر کربلا روانہ ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے ایک خط ابن سعد کے نام لکھا جس کا مضمون یہ تھا: حسین اور اس کے اصحاب کا پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے۔ جس طرح عثمان بن عفان کو پیاسا مارا گیا تھا اسی طرح پیاسا مارا جائے گا حسین کو۔ صاف ظاہر ہے ابن زیاد کا لہجہ بے ادبی پر مبنی تھا۔ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اسے 500 نفر کا مسلح دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرے دار بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام تک نہ جانے پائے۔ پھر حجاز بن ابہر کو بلایا اور کہا کہ 4000 کا لشکر لے جاؤ اور عمر بن حجاج زبیدی کی نصرت کرو۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا اور لشکر نے پورے کنارہ فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ تل بھر جگہ نہ تھی۔ پھر ابن سعد نے شبیس کو بلایا اور کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہٰذا تہمت ختم کرنے اور نام و نشان کمانے کے لیے 3000 کا لشکر اور فرات کے کنارے کو ایسا محفوظ کرو کہ پانی کا قطرہ خیام اہل بیت میں نہ جائے۔ شبیس بن ربیع 3000 سفاک خون ریز نوجوانوں کو لے گیا اور وہ طبل بجاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرف سے ایسا محفوظ کیا کہ پرندہ بھی وہاں سے پرواز نہ کر سکتا تھا۔ ان روایتوں کے مطابق کنارہ فرات پر پہرے دار 7500 نفر تھی اور اس ترتیب کے لحاظ سے 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر پانی بند ہوا۔ یہ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں، خصوصاً جب گرم موسم اور جلا دینے والی لو چل رہی ہو، اور پھر بے آب و گیاں زمین میں اس پر مستزاد ایسے کارواں کے لیے جس میں عورتیں، بچے اور شیر خوار موجود ہوں، بغیر پانی کے زندہ رہنا کس قدر مشکل ہے۔ پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام علیہ السلام اور باقی کارواں کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ اصحاب پانی کی طلب میں گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آئے، اس لیے شکستہ حال، دکھی دل اور حال سست ہو گئے۔ آہستہ آہستہ دن چڑھا تو ہوا بھی مزید گرم سے گرم تر ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب
زوال کا وقت ہوا اور سورج سر پر تھا تو گرمی کی انتہا ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ تمام اصحاب کی نظریں فرات کے کنارے پر لگی ہوئی تھیں، اور کنارہ فرات کے موکلین کی بے حیائی بھی اس قدر تھی کہ اپنے جام اور ظرف پانی سے بھرتے اور ہوا میں اونڈیل دیتے، جبکہ پانی کے گرنے اور شرشر کی آواز کاروان حسینی سن رہا تھا، اور وہ ملعون صدائیں دیتے کہ یہ کتنا میٹھا پانی ہے اور کس قدر صاف پانی ہے۔ اس قسم کی آوازوں سے وہ کاروان حسینی سے مذاق کرتے تھے اور ان پیاسوں میں پانی کی تشویش بڑھاتے تھے، نیز سرزنش کرتے، حتیٰ کہ کئی بدبخت تو امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے اور آپ کے قلب مبارک کو دکھی کرتے تھے۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسین ازدی نے اونچی آواز سے کہا، اے حسین، یہ دیکھو پانی ہے، آسمان کے دل کی طرح صاف پانی ہے، خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم پیاسے مارے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا، میرے اللہ اس کو پیاسا قتل کر دے اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ امام علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، کیونکہ حمید بن مسلم راوی کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ولد الزنا ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ سکرات موت کے وقت سخت پیاسا تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے گیا تو وہ بار بار پانی پی رہا تھا، لیکن پیاس نہ بجھتی تھی۔ وہ اس قدر پانی پیتا کہ اس کا پیٹ مشک کی طرح پر ہو جاتا، پھر اسی پانی کی قے آ جاتی، اور یہی حال اس بدبخت کا آخری وقت میں تھا، حتیٰ کہ اس کیفیت میں وہ فی النار والسقر ہو گیا اور اسفل السافلین میں جا گرا۔ بہر صورت جب خیام امام حسین علیہ السلام میں پیاس کی شدت محسوس کی گئی اور بچوں اور عورتوں نے نڈھال ہونا شروع کیا تو امام نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور خیام اہل بیت سے 19 قدم قبلہ کی طرف جا کر ہتھوڑا زمین پر مارا۔ وہاں سے صاف اور میٹھے اور خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ امام، اصحاب، اہل بیت سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیں اور برتن بھی پانی سے بھر لیے، پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام نے چشمہ نکالا ہے، تو اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام نے چشمہ پانی کا کھودا ہے اور وہ اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ میرا خط پہنچتے ہی وہ چشمہ بند کر دو اور ان پر اس قدر سختی کرو کہ کسی قسم کے پانی کا قطرہ بھی وہ نہ پی سکیں۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے کاروان حسینی پر سختی اور بڑھا دی اور اپنے لشکریوں کو تاکید کی کہ کاروان حسینی کے کسی فرد کو ایک قطرہ بھی پانی نہ دو۔ آخر کار پانی خیام میں ختم ہو گیا اور پیاس بڑھنے لگی، حتیٰ کہ بچوں کی العطش العطش کی دکھی آوازیں ہر سننے والے صاحب دل کو متاثر کرتی تھیں۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ابو الفضل العباس کو بلایا اور ان کو 30 سوار اور 20 پیادہ سپاہی دیے اور 20 مشقیں دے کر فرمایا، جاؤ اور ان پیاسوں کے لیے فرات سے پانی لاؤ۔ 8 محرم کے واقعات۔ ابھی رات تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو 30 سوار اور 20 پیادوں کے ساتھ 20 مشقیں دے کر روانہ کیا کہ پانی لاؤ۔ اصحاب کے آگے آگے نافع بن حلال بجلی تھے، جنہوں نے علم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پہنچے تو عمر بن حجاج زبیدی نے آواز دی، من انتم، تم کون ہو؟ جب نافع نے فرمایا میں نافع بن حلال بجلی ہوں تو عمر نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ نافع بولے اس لیے آیا ہوں کہ پانی پیوں۔ عمر بن حجاج کہنے لگا پیو جس قدر جی چاہے اور نصیب ہو۔ نافع کہنے لگے کہ تو مجھے تو کہتا ہے کہ پانی سیر ہو کر پیوں،
جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی پیاس سے نڈھال ہیں، اس حال میں ایک قطرہ بھی نہیں پیتا اور نہ ہی مجھے نصیب ہو۔ عمر بن حجاج نے غور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے پاس مشقیں بھی تھیں، تو کہا کہ نافع، تو نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی فرات کے کنارے اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین اور ان کے اہل بیت تک نہ پہنچنے پائے۔ نافع نے جب یہ سنا تو غصے میں آ گیا اور عمر بن حجاج کی بات کے باوجود 20 پیادہ صحابیوں سے کہا کہ فرات میں داخل ہو جاؤ اور مشقیں بھر لو، اور خود اور دیگر گھڑ سواروں نے عمر بن حجاج کی فوج کا مقابلہ شروع کر دیا۔ 20 پیادہ صحابیوں نے مشقیں بھر لیں، فرات سے نکل آئے تو عمر بن حجاج کے لشکر نے ان 20 پیادوں صحابیوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت عباس نے دفاعی حملہ کیا۔ ایک طرف حضرت عباس تھے، دوسری طرف نافع تھے۔ اس لڑائی میں نافع کے ہاتھوں ابن زیاد کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت عباس کے ساتھ جانے والے تمام صحابی خیریت سے واپس آ گئے اور 20 پیادہ بھی مشقیں لے کر صحیح و سالم خیام تک پہنچ گئے۔ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ حضرت عباس نے یہاں بہت جنگ کی اور دشمن کے کافی سپاہی قتل کر دیے، اور اصحاب حسین سے ایک فرد قتل یا زخمی نہ ہوا۔ پس پانی خیام میں آیا اور خود امام حسین علیہ السلام، اصحاب، اطفال اور بیویوں نے پیا، اور اس وجہ سے حضرت عباس سقا کہلائے۔ سقائی کی وجہ: حضرت ابو الفضل العباس علمدار شدید جنگ کر کے 8 محرم کی صبح پانی لائے تھے اور تمام کاروان حسینی نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اسی دن سے حضرت کو سقا کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ صاحب کتاب عمد الطالب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس کے لقب سقائے تشنگان کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کربلا تک جب بچوں اور مستورات کو پیاس لگتی تو جناب قمر بنی ہاشم سے پانی مانگتے تھے۔ کربلا میں جب پانی بند ہو گیا اور فرات سے دشمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقسیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس نے محفوظ کر کے رکھ لیا اور خود نہ پیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے بچے اپنے چچا عباس سے پانی مانگتے تو اپنے حصے کا پانی ان کو دے دیتے، جس کی وجہ سے سقائے اہل بیت معروف ہو گئے۔ حضرت عباس کے القاب سے ایک ابو القربہ بھی ہے، قربہ بھی مشق کے لیے، چونکہ قمر بنی ہاشم مشق کے ساتھ میدان میں گئے اور ابن سعد کے لشکر کے کچھ لوگ حضرت کو نہیں پہچانتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ دیکھو ابو القربہ آ گیا ہے اور ہم پر ابو القربہ نے حملہ کر دیا ہے۔ جناب بریر بن خفیر ہمدانی کی ابن سعد کو نصیحت۔ کتاب منتخب التواریخ میں ہے کہ جناب بریر بن خفیر جو عابد، زاہد اور صالح شخص تھے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خلوص دل سے اجازت لی کہ آقا مجھے اجازت دیں کہ میں اس فاسق اور فاجر عمر ابن سعد کے پاس جاؤں اور اسے نصیحت کروں، شاید اسے شرم آ جائے اور گمراہی اس سے دور ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہتے ہو کرو اور جو اسے کہنا چاہتے ہو کہو۔ بریر ہمدانی اللہ پر توکل کر کے ابن سعد کے خیمے کی طرف چلے گئے اور پہرہ داروں سے اجازت لیے بغیر ابن سعد کے خیمے میں پہنچ گئے، لیکن اسے سلام نہ کیا۔ عمر بن سعد ناراض ہوا اور کہا، اے ہمدانی، تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نہیں رکھتا؟ بریر ہمدانی نے فرمایا، اگر تم مسلمان ہوتے اور خدا اور رسول کی معرفت ہوتی تو فرزند پیغمبر کے قتل کرنے پر کمر بستہ نہ ہوتے اور اولاد پیغمبر کو قتل کر کے ان کے خاندان کو قید کرنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا۔ تم اس سب کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ پھر یہ نہر فرات جس کا پانی چمک رہا ہے اور اس پانی کو کتے اور خنزیر پی رہے ہیں، لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر گوشہ اور پیغمبر کے دل اور ان کے اہل و عیال پر پانی بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدت پیاس سے موت کے قریب ہیں۔ تم اس حال میں انہیں ایک قطرہ پانی دینے کو حاضر نہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔
کچھ دیر تو ابن سعد نے سر کو نیچے کر لیا اور زمین کو دیکھتا رہا، پھر سر اٹھا کر کہا، اے بریر، اس خدا کی قسم جو ہوش اور طیور کو رزق دینے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ جو شخص آل محمد کا قتل کرے، ان پر ظلم کرے، ان کا پانی بند کرے تو وہ جہنمی ہے، لیکن تو انصاف کر کہ میں حکومت رے کو کیسے چھوڑ دوں اور اس سرسبز و شاداب علاقے کو کسی غیر کے حوالے کیسے کروں تاکہ وہ امام حسین کو قتل کرے؟ خدا کی قسم، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جانشین ہو جاؤں اور کوئی دوسرا شخص رے پر حکومت کرے؟ جو ہی اس پست فطرت انسان نے یہ کہا تو بریر ہمدانی کانپ گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عرض کیا، وہ ملعون رے کی حکومت کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا، وہ رے کی گندم نہیں کھا سکے گا اور جلد ہی مر جائے گا، اور بستر پر اس کا سر ایسے کاٹ لیا جائے گا جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا بنی اسد سے مدد طلب کرنا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ 3 محرم سے کوفہ سے لشکر آنے شروع ہو گئے اور 9 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے دشمن اکٹھے ہوتے رہے۔ جو ہی کوئی لشکر کربلا میں وارد ہوتا تو طبل بجانے لگتے اور طبل و دھل بجانے سے اپنے وجود کا اعلان کرتا۔ اس کیفیت سے امام حسین علیہ السلام کے بچے اور مستورات گھبرا جاتے تھے۔ 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا اور لحظہ بلحظہ حالات سخت تر ہوتے گئے۔ اصحاب میں حبیب ابن مظاہر نے سوچا کہ ادھر نزدیک بنی اسد کے قبائل آباد ہیں، ان کے پاس جاؤں، انہیں حالات بتاؤں اور فرزند پیغمبر کے لیے ان سے نصرت طلب کروں۔ حبیب اسی نیت سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دل شکستہ و پریشان حال میں امام سے عرض کیا، ادھر کربلا کے قریب بنی اسد کے قبائل آباد ہیں، ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو آپ کے محب اور خیر خواہ ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو آپ کی نصرت کی دعوت دوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حبیب اجازت ہے۔ پس وہ روشن دل ضعیف آدمی رات کو لباس تبدیل کر کے کربلا سے نکلا اور بنی اسد کے قبائل کے پاس پہنچا۔ اہل قبلہ حبیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے حبیب، اس وقت کہاں سے آئے ہو اور ہمارے پاس آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہم سے کیا چاہتے ہو؟ جناب حبیب نے فرمایا، اے بنی اسد، میرا اس وقت تمہارے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت میں سرفرازی کا موجب بن سکوں اور تمہیں دختر پیغمبر کے فرزند کے پاس لے چلوں، کیونکہ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے چند نیک اور صالح ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں نزول اجلال فرمایا ہے، اور ابن سعد نے ایک بہت بڑے لشکر میں امام کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ نیز امام سے یزید فاسق و فاجر کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تم میری قوم اور قبیلہ ہو، میری نصیحت غور سے سنو اور سمجھو۔ خدا کی قسم، تم میں سے جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوا تو گویا اعلیٰ علیین میں حضرت محمد مصطفیٰ کا رفیق اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا۔ جب حبیب نے یہ بات کی تو شیر دل نوجوان عبداللہ بن بشیر اٹھا اور عرض کیا، میں پہلا شخص ہوں جو یہ دعوت قبول کرتا ہے۔ پھر بنی اسد کا ایک اور شخص اٹھا اور کہا، میں اس دعوت کو قبول کرتا ہوں، حتیٰ کہ 90 افراد مرنے کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اسی دوران میں اسی قبیلہ سے ایک شخص نے ابن سعد کو مخبری کر دی اور کہا، قبیلہ بنی اسد سے 90 افراد امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اگر چارہ ہے تو ان کے آنے سے پہلے کوئی منصوبہ بناؤ۔ جب یہ خبر ابن سعد نے سنی تو ارزق کو بلایا
اور اسے 400 جنگی سپاہی دیے اور ان کو اس راستے پر متعین کر دیا جہاں سے بنی اسد کے جوانوں نے آنا تھا۔ ابن سعد نے تاکید کی تھی کہ بنی اسد کا ایک شخص بھی امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں شامل نہ ہونے پائے۔ پس ابن سعد کے 400 سپاہیوں نے بنی اسد کا مقابلہ کیا اور ان کو امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے ملحق نہ ہونے دیا۔ شدید جنگ ہوئی۔ پھر حبیب نے ارزق کو مخاطب کر کے کہا، ہائے افسوس تم پر، تم ہمیں کیوں نہیں جانے دیتے؟ لیکن ارزق نے اس جماعت پر حملہ کر کے ان کو متفرق کر دیا۔ جب بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ واپس چلے گئے۔ پھر عمر ابن سعد کے ڈر سے کہ کل لشکر بھیج کر ہمیں قتل نہ کر دے، رات کو ہی انہوں نے اپنے خیمے اکھاڑے اور اپنا ضروری سامان لے کر کسی غیر معروف مقام پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ عمر ابن سعد کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ دونوں لشکروں کے درمیان امام حسین کا نصیحت کرنا۔ جب کوفہ کے لشکر صحرائے کربلا میں جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن کعب بن قرظہ انصاری کو ابن سعد کے پاس بھیجا کہ اسے کہو دونوں لشکروں کے درمیان مجھ سے ملاقات کرے۔ جب رات ہوئی تو عمر ابن سعد 20 سپاہیوں کے ساتھ نکلا اور امام حسین علیہ السلام بھی 20 جوانوں کے ساتھ خیام سے برآمد ہوئے۔ دونوں آمنے سامنے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ تیری بازگشت خدا کی طرف ہے، لیکن تجھے خوف خدا نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کس ہستی کا فرزند ہوں، پھر بھی میرے ساتھ جنگ کرنے لگا ہے۔ اے ابن سعد، ان کافروں کو چھوڑو اور میری طرف آ جاؤ، کیونکہ میری اطاعت میں قرب خداوندی ہوگی۔ عمر ابن سعد نے کہا، مجھے خوف ہے کہ میرا گھر برباد کر دیں گے۔ امام نے فرمایا، میں تجھے اس سے اچھا گھر بنا دوں گا۔ عمر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میری جائیداد اور اموال ابن زیاد ضبط کر لے گا۔ امام نے فرمایا، جائیداد و اموال کے بدلے تجھے حجاز میں بہتر عوض دوں گا۔ عمر نے کہا، مجھے اپنے بیوی بچوں کا ڈر ہے۔ امام خاموش ہو گئے اور واپس آ گئے اور فرمایا، اے ابن سعد، تو عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا اور تجھے بستر پر ایسے ذبح کیا جائے گا جس طرح گوسفند ذبح کیا جاتا ہے، اور خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے گا۔ عمر نے کہا، اگر گندم نصیب نہ ہوئی تو جو پر کفایت کروں گا۔ امام نے فرمایا، مجھے اجازت دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، یا خود یزید کے پاس جاتا ہوں، یا پھر ایک عام مسلمان کی طرح کسی دور دراز کے اسلامی شہر میں زندگی گزار دوں گا۔ ابن اثیر، سبت ابن جوزی اور دیگر مورخین نے اس روایت کو لکھنے کے بعد عقبہ بن سمعان کی روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا میں حضرت کی خدمت میں ہمیشہ رہا ہوں اور حضرت کے تمام خطبات سنے ہیں اور شہادت تک ہر جملہ سنا ہے اور سمجھا بھی ہے، لیکن کسی موقع پر امام نے یہ نہیں فرمایا کہ یزید کے پاس جاتا ہوں یا کسی مسلمان شہر میں جاتا ہوں، بلکہ حضرت کا کلام یہ ہوتا تھا کہ اگر مجھے آزاد کر دو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں، یا خود اپنے اہل بیت کو لے کر ان بیابانوں میں زندگی گزار دوں گا۔ ابن جوزی کا نظریہ۔ تذکرہ میں سبت ابن جوزی نے لکھا ہے، چونکہ عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بار بار امام سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک ملاقات میں وہ امام حسین علیہ السلام سے اس قدر متاثر ہوا کہ ابن زیاد کو خط لکھا جس کی پہلی سطر تھی کہ خدا نے آتش جنگ کو خاموش کر دیا ہے۔ اس خط کا تشریحاً پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر لکھا، یہ خط ابن سعد نے اپنی قوم پر شفقت کرتے ہوئے اور اپنے امیر کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا ہے، لہٰذا مجھے قبول ہے۔ اسی محفل میں شمر بن ذوالجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کی بات سنی تو آگ بگولا ہو کر کہا،
تم نے ابن سعد کی بات قبول کر لی ہے؟ اب حسین ابن علی تیری حکومت کے علاقہ میں آئے ہیں، چاہتے ہو کہ وہ یہاں سے نکل جائیں؟ خدا کی قسم، اگر حسین بیعت نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں تو ان کی قدرت اور قوت میں مسلسل اضافہ ہوگا، جبکہ تمہاری کمزوری اور عاجزی میں اضافہ ہوگا۔ خبردار ابن سعد کی بات کو قبول نہ کرنا جو سستی اور غلط تدبیر پر مبنی ہے۔ آج ذمہ داری تم پر ہے کہ تم اسے کہو کہ حسین اور اس کے ساتھی تیرے حکم کے تابع ہو جائیں، تو پھر دل چاہے تو سزا دینا اور دل چاہے تو معاف کر دینا، تجھے اس وقت اختیار ہوگا۔ ابن زیاد نے شمر کا نظریہ پسند کیا اور عمر ابن سعد کو یہ خط لکھا: اما بعد، تجھے میں نے کربلا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو حسین سے نرمی کرتا رہے اور اس مہم کو طول دیتا رہے اور بہانہ جوئی کرتا رہے اور اسے سلامتی کی نوید سناتا رہے اور اس کے میرے پاس شفاعت کرتا رہے۔ اگر حسین اور ان کے اصحاب میرے حکم کے تابع ہو جائیں تو سب کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر میری تباہ نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ جب ان کو قتل کر دو تو ان کی لاشوں کو پامال کر دو اور اس طرح ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤ کہ سینہ و پشت ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ ان کے قتل ہونے کے بعد ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑنے سے ان کو تکلیف تو نہ ہوگی، لیکن چونکہ پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں لہٰذا یہ ضرور انجام دینا۔ ہاں، جو کچھ میں نے لکھا ہے اگر اسی طرح اس پر عمل کرو، مطیع اور سامع شخص کی طرح اپنا کام انجام دو تو انعام کے مستحق قرار پاؤ گے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا تو اس عہد و مقام پر جو تمہیں دیا گیا ہے سے معزول ہو جاؤ گے، اور لشکر کو یزید بن ذوالجوشن کے حوالے کر دو، کیونکہ تیرے یہ کام نہ کرنے کی صورت میں ہم نے شمر کو اس لشکر کا امیر بنا دیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے شمر سے کہا، یہ خط کربلا لے جاؤ اور اس خط پر اس سے عمل کرواؤ۔ اگر عمل کرے تو اس کے تابع رہنا، اور اگر عمل نہ کرے اور انکار کرے تو اس کا سر جدا کر کے مجھے بھیج دینا، اور لشکر کے امیر تم ہوگے۔ اسی دوران میں عبداللہ بن ابی المحل بن حزام کلابی، جو کہ جناب ام البنین کا بھانجا تھا، اٹھا اور ام البنین کی اولاد حضرت ابو الفضل العباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کے لیے امان نامہ مانگا۔ ابن زیاد نے کہا، بہت اچھا، امان نامہ لکھا گیا، اور عبداللہ بن ابی محل نے یہ امان نامہ اپنے غلام کے ذریعے کربلا بھیج دیا۔ روایت ہے کہ جب یہ امان نامہ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، ہمیں اس امان نامے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی امان سمیہ کے زنازادے کی امان سے بہتر ہے۔ 9 محرم کے واقعات۔ 9 محرم کو روزِ تاسوعا بھی کہتے ہیں۔ اس دن بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے چند واقعات ہم ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم تنکا بنی نے اپنی کتاب اقلیل المصائب میں لکھا ہے، کتاب مشیر الاحزان میں جناب سکینہ علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بی بی فرماتی ہیں، 9 محرم کے دن ہمارے پاس پانی نہیں تھا، سخت پیاس تھی، مشکوں اور برتنوں سے پانی خشک ہو چکا تھا۔ میں اور چند دیگر بچے شدید تشنگی کی حالت میں اپنی پھوپھی زینب کے پاس گئے تاکہ انہیں اپنی تشنگی کا حال سنائیں، شاید پانی کا بندوبست ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہیں اور میرے شیر خوار بھائی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شیر خوار بھائی کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، جس طرح سے مچھلی پانی میں متحرک رہتی ہے، گویا پانی کے لیے فریاد کر رہا ہو۔ پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھیں، اے میرے بھائی کے فرزند، صبر کرو، تمہارا صبر کہاں گیا؟ تمہاری یہ حالت اور بے چینی تمہاری پھوپھی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بی بی سکینہ کا بیان ہے کہ جوں ہی میں نے یہ جملے سنے تو میں بے ساختہ اونچی آواز سے رونے لگی۔ پھوپھی نے پوچھا،
سکینہ جان کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا اپنے بھائی کی پیاس پر رو رہی ہوں۔ میں نے اپنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تاکہ پھوپھی کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ پس پھوپھی زینب اٹھیں اور میرے شیر خوار بھائی کو اٹھا کر میرے چچاؤں کے خیمے میں لے گئیں کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہمارے کچھ بچے پھوپھی زینب کے پیچھے چل پڑے، پس اپنے عمزادوں کے خیمے میں گئیں۔ پھر اصحاب کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں، لیکن جب پانی سے نا امید ہو گئیں تو اپنے خیمہ میں آ گئیں۔ پھوپھی کے ساتھ تقریباً 20 بچے تھے۔ پس بی بی نے فریاد کرنا شروع کی اور ہم بھی فریاد کرنے لگے۔ اسی دوران میں میرے بابا کے صحابی بریر، جنہیں سید القرا کہا جاتا تھا، ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے رونے کی آواز سنی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر اور بالوں میں خاک ملائی اور اپنے دوستوں سے کہا، تمہیں یہ پسند ہے کہ فاطمہ زہرا کی اولاد پیاسی فوت ہو جائے، حالانکہ تلواریں ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ خدا کی قسم ان کے بعد دنیا میں خیر اور نیکی نہیں، بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے حوض میں وارد ہو جائیں۔ اے اصحاب، ہم میں سے ہر شخص ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لے اور پانی لے جائے، ورنہ پیاس سے فوت ہو جائیں گے۔ اگر نہر فرات پر جنگ کرنا پڑے تو ہم جنگ کریں گے۔ یحییٰ مازنی نے کہا، پانی پر موکل سپاہی ضرور ہم سے جنگ کریں گے۔ اگر ان بچوں کو ساتھ لے جائیں گے تو خدا نخواستہ کوئی تیر یا نیزہ ان کو نہ لگ جائے اور ہم اس کا سبب بنیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مشقیں اٹھا کر لے جائیں اور وہ پانی سے بھر لائیں۔ اس دوران میں اگر جنگ ہوئی تو ہم نے بھی تلواریں اٹھا رکھی ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی قتل ہو گیا تو اولاد فاطمہ کا فدیہ بن جائے گا۔ بریر نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ پس ایک مشق اٹھائی اور پانی کی طرف چل پڑے۔ یہ 4 شخص تھے۔ جب فرات پر ابن سعد کے لشکر نے ان کو دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو کہ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں؟ بریر اور اس سردار کے درمیان رشتہ داری تھی۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا، ان کو راستہ دے دو کہ پانی پی لیں۔ جب یہ پانی میں داخل ہوئے اور پانی کی ٹھنڈک کو بریر نے محسوس کیا تو بریر اور بریر کے ساتھیوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور کہا، خدا کی لعنت ہو ابن سعد پر، پانی جاری ہے اور فرزند پیغمبر تک ایک قطرہ بھی نہیں جا سکتا۔ پھر بریر نے کہا، اپنے پیچھے دیکھو اور جلدی جلدی مشق بھر لو تاکہ اولاد حسین کے دل ٹھنڈے ہو سکیں، خود پانی نہ پیو اور اولاد فاطمہ کو سیراب کرو۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم ہم پانی نہیں پیتے تاکہ اہل بیت سیراب ہو سکیں۔ موکلین میں سے کسی ایک نے یہ گفتگو سنی تو کہا کہ تم خود پانی میں داخل ہو گئے ہو تو کیا یہ کافی نہیں کہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو؟ خدا کی قسم میں ابھی اسحاق کو خبردار کرتا ہوں۔ بریر نے کہا، اے شخص، اس بات کو صیغۂ راز میں رکھ، اور پھر اس شخص کے قریب گئے تاکہ اسحاق کے پاس نہ جا سکے۔ اسے پکڑ لیا لیکن وہ بریر کے ہاتھ سے نکل گیا اور جا کر اسحاق کو اطلاع کر دی۔ اسحاق نے کہا، ان کا راستہ روک لو اور ان کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر میرے پاس نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ پس انہوں نے بریر اور اس کے ساتھیوں کا راستہ روکا۔ تھوڑی سی ان کے درمیان جنگ ہوئی، پھر بریر نے نصیحت کرنا شروع کر دی اور اس کے وعظ اور ان کی آواز امام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے چند صحابی بھیجے تاکہ بریر کی مدد کریں۔ پس امام کے صحابی پہنچے تو موکلین نہر فرات سے فرار کر گئے۔ پانی لایا گیا۔ تمام بچے ایک مرتبہ اس پانی کی مشق پر جمع ہو گئے۔ بچوں نے سینے اور شکم کو مشق پر رکھنا شروع کر دیا کہ اچانک مشق کا تسمہ کھل گیا اور تمام کا تمام پانی زمین پر بہہ گیا۔ بچوں کی آواز آئی، ہائے ہماری قسمت! بریر اپنے منہ پر تماچے مارتے تھے اور کہتے تھے، ہائے افسوس! فاطمہ کی بیٹیوں کے جگر پیاس سے کباب ہو گئے۔ جب ابن زیاد نے ابن سعد کے امام حسین علیہ السلام سے نرم رویہ
اور معاملہ جلدی ختم نہ کرنے پر پریشان ہوا، جویبر بن بدر تمیمی کو کربلا روانہ کیا اور کہا کہ اگر ابن سعد جنگ کرنے میں سستی کر رہا ہو تو اسے قید کر لو، میں لشکر کا امیر کسی اور شخص کو بنا کر بھیج دوں گا۔ جب جویبر روانہ ہو گیا تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ اگر ابن سعد کو قید کیا جائے تو لشکر ضائع ہو جائے گا، لہٰذا فوراً شمر کو خط دے کر روانہ کیا۔ راوی سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک شخص نے ابن سعد کے کان میں کہا، ابن زیاد نے جویبر بن بدر کو بھیجا ہے، اور اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اسے قتل کر دو۔ جو ہی ابن سعد نے یہ سنا تو اس نے فوراً اسلحہ لگایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر کی طرف آیا۔ ادھر جمعرات کے روز شمر بن ذی الجوشن بھی ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ گیا۔ ابن سعد کو ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو پڑھ کر شمر کو مخاطب ہو کر کہا، اے بدبخت، خدا تجھے مجھ سے دور اور بدصورت کر دے۔ اے ابرس، تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، پہلے میں نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا، اس میں اس مسئلہ کی اصلاح کی کوشش کی اور اسے مطمئن کر لیا تھا، اور تو نے اس کے اطمینان کو زائل کر کے دوبارہ امام حسین سے جنگ کرنے پر اس کو آمادہ کیا، اور وہ کام جو صلح و عاشتی سے ختم ہو رہا تھا اسے دوبارہ کر دیا۔ خدا کی قسم، امام حسین کبھی ابن زیاد کے تابع نہیں ہوں گے، کیونکہ جو خون علی کی رگوں میں تھا وہی حسین ابن علی کی رگوں میں ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اگر امیر ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہو تو ابھی جنگ کا آغاز کر دو، ورنہ لشکر میرے حوالے کر دو اور خود ایک طرف ہو جاؤ۔ عمر ابن سعد نے کہا، نہیں، تجھے لشکر کا امیر نہیں بناتا، بلکہ خود میں یہ کام کروں گا، تو صرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہو جا، اور اپنے نام ابن زیاد کے اس خط کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین نے پھر فرمایا، خدا کی قسم، میں کبھی ابن زیاد فرزند مرجانہ کی اطاعت نہ کروں گا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ روز تاسوعہ 9 محرم کربلا میں تمام لشکر ایسے جمع ہوئے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے قیام میں بیٹھے تھے۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے خیمہ کے شگاف سے بھائی کو دیکھا کہ اچانک کوفہ کی جانب سے طبل اور نقارے بجنے لگے اور گرد و غبار سے آسمان کا چہرہ دھندلا ہو گیا، شور و غل اور مارو مارو کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس وقت میں نے بھائی کے چہرے کو دیکھا تو سرخ زعفرانی رنگ میں بدل گیا تھا، میرا رنگ اڑنے لگا۔ میں یہ حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور بھائی کو اپنے خیمے میں بلایا اور عرض کیا، بھائی جان، کیا وجہ ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے؟ بھائی نے آہستہ سے فرمایا کہ اب کربلا میں میرے بچوں کو یتیم کرنے والا ملعون پہنچ گیا ہے، اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا شمر مردود وارد ہو گیا ہے۔ اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، روز تاسوعہ وہ دن ہے جس میں میرے جد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا، اطراف کو بند کر دیا گیا۔ ابن زیاد کی تمام فوج جو میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھی نے اکٹھے ہو کر امام کا احاطہ کیا۔ اس حرکت سے ابن زیاد اور ابن سعد دونوں خوش تھے، لیکن امام حسین اور اصحاب امام حسین دکھی اور پریشان تھے، اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ایک شخص بھی عراق سے ہماری مدد کو نہ آ سکے گا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام جب یہاں تک پہنچا تو حسرت سے فرمایا، اے جد بزرگوار، میرے ماں باپ آپ کی غربت اور ضعیفی پر قربان ہو جائیں۔ کتاب روضۃ الصفا میں بیان ہے کہ چونکہ ابن سعد 3 محرم کو اپنے لشکر کے پاس کربلا پہنچا تو بعض لشکریوں نے جب امام مظلوم کی غربت اور بے گناہی دیکھی تو بعض خفیہ طور پر اور بعض ظاہری طور پر لشکر سے نکل کر واپس کوفہ چلے گئے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی تو بہت برہم ہوا اور سعد بن عبد الرحمن کو بلا کر کہا کہ ایک لشکر لے جاؤ اور تمام کوفہ کے محلوں میں چکر لگاؤ، اور جو شخص ابن سعد کے لشکر سے نکل کر آیا ہے اسے گرفتار کر کے میرے حوالے کر دو۔ مامورین جن لوگوں کو پکڑ کر لاتے یہ ان پر سخت عتاب کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک شامی جو بنی امیہ کا سخت حامی تھا وہ اپنے کسی رشتہ دار کی فوتگی کی وجہ سے واپس آیا تھا تاکہ اپنا وراثتی حصہ پالے، تو مامورین نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے سامنے لے آئے۔ اس نے اپنا عذر بتایا لیکن اس کا عذر قبول نہ ہوا اور سزا سخت ملی اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ خبر بہت جلدی جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور لوگوں میں رعب و وحشت اور خوف و ہراس پھیل گیا، چنانچہ پھر کسی کو کوفہ پلٹ کر آنے کی جرت بھی نہ ہوئی۔ 3 محرم سے 9 محرم تک لشکر ہی لشکر آتے رہے اور 9 محرم کو ہر طرف انسانوں کا سیلاب تھا اور کسی کو پیچھے ہٹنے اور مخالفت کرنے کی جرت نہ ہو سکتی تھی۔ کچھ جاسوس مقرر کیے گئے کہ کوئی شخص لشکر سے نہ بھاگے یا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہ ہو جائے، لیکن لشکری مختلف شہروں سے تھے، مثلاً کندہ، سابات، مدائن، عبادہ، ربیہ، سکون، حمیر، دارم، غطفان، مزہج، یربوع، خزاعہ، حلب، نبت، بصرہ، تقریت، اسقلان اور کرد وغیرہ۔ پورے لشکر کا امیر ابن سعد تھا، جس کا بیٹا حفص اس کا مشیر اور وزیر تھا، اور درید جو ان کا غلام اور بے باک و سفاک شخص تھا اسے لشکر کا علمدار بنایا ہوا تھا۔ ابن ابی جوبہ جاسوس، ابو ایوب بیلداروں کا سربراہ، عمرو بن حجاج دائیں طرف سے لشکر میمنہ کا سردار، اور شمر بائیں طرف کے لشکر میسرہ کا سردار، اور سنان ابن انس نیزہ داروں کا سردار تھا۔ اہل فن نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکر اس قدر بڑا تھا کہ کربلا سے کوفہ کے بیرونی دروازے تک لشکری ایک دوسرے کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ امان نامہ برائے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور برادران۔ صاحب عمد المطالب فی نسبت آل ابی طالب اور شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ حضرت ام البنین جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، جن کے بطن سے 4 بیٹے تھے: ابو الفضل العباس علیہ السلام، حضرت جعفر، عبداللہ اور عثمان۔ جناب ام البنین کے والد حزام بن عبداللہ بن ربیعہ بن خالد بن عامر بن ساسال کلابی تھے۔ اس پاک بی بی کے بھائی کے بیٹے کا نام جریر بن عبداللہ تھا، یعنی یہ ام البنین کا بھتیجا تھا، اور ام البنین جریر کی پھپھی لگتی تھیں، جبکہ شمر بھی کلابی تھا۔ جب جریر کو شمر کی کربلا روانگی کی اطلاع ملی تو پریشان ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شمر بہت ظالم ہے اور کسی پر رحم نہیں کرتا۔ امام حسین کے ساتھ حضرت ام البنین کے 4 بیٹے ہیں اور وہ ان کو بھی قتل کر دے گا، اس لیے جلدی سے شمر کے پاس آیا اور کہا کہ تھوڑا صبر کرو تاکہ میں اپنی پھوپھی کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لے آؤں۔ شمر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ام البنین صرف تمہاری رشتہ دار نہیں بلکہ قبیلہ کلاب میری بھی قوم ہے، مجھے پسند ہے کہ میرے قبیلے کے افراد کے لیے امان ہو۔ جریر نے بہت
درد و غم سے ابن زیاد کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ امیر میری اپیل قبول ہو تو عرض کروں۔ ابن زیاد نے کہا بیان کرو۔ اس نے کہا اے امیر، مجھ پر احسان کرو اور میری پھوپھی زادوں کے لیے امان نامہ لکھ دو تاکہ وہ قتل ہونے سے بچ جائیں۔ میری پھوپھی ام البنین کے دل پر داغ مفارقت کا داغ نہ لگے۔ یہ آپ کی انتہائی نوازش اور بخشش ہوگی۔ ابن زیاد نے شمر کو بلند آواز سے بلایا اور کہا کہ جریر کے رشتہ دار چھوٹے بڑے سب ہماری پناہ میں ہیں۔ اے شمر، اگر عباس ماں برادران اپنے بھائی حسین کو چھوڑ دے تو اس پر تلوار نہ کھینچنا، تمہارا اس پر تلوار کھینچنا حرام ہوگا۔ شمر جب کربلا وارد ہوا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کے خیام کے قریب جا کر بآواز بلند کہا، ہمارے رشتے کے بھانجے کہاں ہیں؟ حضرت ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ اپنے بھائیوں جعفر، عثمان اور عبداللہ کے ساتھ باہر آئے تو شمر نے حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عباس، اگر حسین کو چھوڑ دو تو آپ کو یزید کی طرف سے امان ہے۔ حضرت عباس وفادار نے شمر سے امان کا سنا تو فرمایا، خدا لعنت کرے تجھ پر اور تیرے امیر پر اور تیری امان پر کہ مجھے امان دیتا ہے اور فرزند پیغمبر کے لیے امان نہیں۔ اے بدبخت و سنگ دل، میری ماں کا حیا کر رہے ہو لیکن تمہیں فاطمہ زہرا کا حیا نہیں ہے۔ جب شمر نے یہ جواب سنا تو بڑا بد دل ہوا اور بہت بدحال ہوا اور مایوس و محروم ہو کر عمر ابن سعد کے لشکر میں آ گیا۔ جب ابن سعد نے اس کے غضب و غصے کو دیکھا تو کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے کہ بجلی کی طرح تیزی سے گیا اور دھوئیں کی طرح واپس آ گیا ہے؟ شمر نے کہا کہ ایک شکار کرنے گیا تھا لیکن نا امید آیا ہوں۔ اب فریضہ یہ ہے کہ تو لشکر کو حکم دے تاکہ امام حسین علیہ السلام کے خیام پر حملہ کرے اور کام کو ابھی ختم کر دے۔ لشکر کا حملہ کرنا اور امام کا مہلت مانگنا۔ جب شمر نے ابن سعد کو حملہ کرنے پر اکسایا تو ابن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا، اے لشکر خدا، سوار ہو جاؤ اور جنت میں جاؤ۔ استغفر اللہ۔ تمام لشکری سوار ہو گئے۔ نماز عصر کے بعد خیام اہل بیت کی طرف حملہ آور ہو گیا۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد میں لکھا ہے کہ اس وقت امام اپنے خیام کے آگے بیٹھے تھے، سرزانوئے غم پر رکھا ہوا تھا، تلوار کا سہارا لیا ہوا تھا اور حضرت کی آنکھ لگ گئی تھی کہ اسی دوران میں طبل جنگ بجنے شروع ہو گئے اور لشکر کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ وہ کافر لشکر خدا سے بے خبر خیام اہل بیت کی طرف حملہ آور ہوا۔ جناب زینب نے جب یہ شور و غل سنا اور تلواروں کی لشکار، نیزوں کی جھنکار سنی تو جلدی جلدی بھائی کے خیمے میں آئیں اور بھائی کو دیکھا کہ سر مبارک تلوار پر ٹکا کر بیٹھے ہیں، گویا نیند میں ہیں۔ آواز دی اور حضرت کو بیدار کر کے عرض کیا، اے بھائی، یہ شور و غل، طبل اور شادیانوں کی آوازیں نہیں سن رہے؟ امام نے سر بلند کیا اور بہن کو پریشان دیکھا تو ٹھنڈی آہ کھینچ کر فرمایا، بہن، ابھی میں نے خواب میں جد اور بابا کی زیارت کی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، اے میرے نور نظر، کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جب بی بی نے یہ سنا تو ماتم کیا اور ہائے جدہ، ہائے بابا کہنا شروع کر دیا۔ امام نے فرمایا، بہن خاموش رہو اور ہائے وائے کی آوازیں بلند نہ کرو۔ امام نے بہن کو خاموش کر دیا۔ اس دوران میں لشکر خیام کے قریب آ گیا اور اچانک آسمانی شجاعت کے دمکتے سورج، شیر ویسا شہامت امیر المومنین کے فرزند اطہر حضرت قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ مثل حلال خیمے سے باہر نکلے اور بآواز بلند ایک نعرہ حیدری لگایا اور فرمایا، کہا، ہو بیسا شجاعت کے شیرو، آؤ اور لشکر یزید کی حرکت کو روک دو۔
یہ کہنا تھا کہ ہاشمی جوان اپنی خون میں بجھانے والی تلواروں سے مسلح ہو کر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے، نیزے سیدھے کیے اور حضرت عباس کے گرد چاند کے گرد ہالہ کی طرح جمع ہو گئے، اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت عباس گھوڑے سے اترے اور ادب سے بارگاہ امامت کو بوسہ دیا اور عرض کیا، آقا، دشمن کا لشکر قریب ہے، اب کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، بھائی عباس، تم سوار ہو جاؤ اور امیر لشکر سے ملاقات کرو کہ کیوں ہجوم کر آئے ہو۔ حضرت عباس لشکر کے پاس آئے اور پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے کہ یزید کی بیعت پیش کرو، تم بیعت کر لو تو محفوظ ہو، ورنہ ابھی تم سے جنگ کر کے مسئلہ حل کر لیں گے۔ حضرت عباس نے فرمایا، جلدی نہ کرو، میں اپنے مولا سے پوچھ لوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عباس امام کی خدمت میں آئے اور باقی 20 اصحاب حسین نے لشکر ابن سعد کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی، اور اے لشکر والو، فرزند پیغمبر کے خون میں آلودہ نہ ہو۔ حضرت عباس نے جب لشکر کی بات بتائی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی عباس، ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر کل صبح تک جنگ روک سکتے ہیں تو روک لو، یعنی ان سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ نماز، دعا، استغفار کر لیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا اور قرآن پڑھنا اور استغفار کرنا کس قدر عزیز ہے۔ حضرت عباس لشکر کے پاس آئے اور امام کے حکم کے مطابق مہلت مانگی۔ لحوف میں ہے کہ ابن سعد نے امام کی پیشکش قبول کرنے میں توقف کیا اور شمر سے کہا کہ مہلت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ شمر نے کہا، تم دو دل نہ ہو، اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ ہی نہ کرتا اور اسی وقت جنگ شروع کر دیتا۔ عمر بن حجاج زبیدی نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے اور ہم سے اس قسم کی فرمائش کرتے تو ہم ان کی بات کو قبول کرتے، جبکہ یہ تو اولاد پیغمبر ہیں۔ عمر بن حجاج زبیدی کی بات جنگل کی آگ کی طرح لشکر میں پھیل گئی، اور سب نے عمر کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ننگ و عار ہے کہ اولاد پیغمبر ہم سے مہلت مانگیں، امان طلب کریں اور ہم مہلت نہ دیں۔ عمر بن سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا، عمر بن حجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے، ہم حسین کو آج رات مہلت دیتے ہیں۔ عصر تاسوعہ، امام حسین کا خواب دیکھنا۔ سید علیہ الرحمہ نے لحوف میں لکھا ہے کہ جب حضرت قمر بنی ہاشم نے عمر بن سعد سے شب عاشور کی مہلت مانگی تو امام نے اپنے بستر پر سر رکھا اور سو گئے اور عالم خواب میں روشن فضا اور صاف ہوا کو محسوس کیا۔ اسی وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا امام کے پاس بیٹھی تھی اور شمع کی طرح بھائی کے غم اور دکھ میں پگھلتی جا رہی تھیں اور اپنی آستینوں سے بھائی کو ہوا دے رہی تھیں، نیز بھائی کی شہادت کی فکر میں آنسو بہا رہی تھیں۔ انہی آنسوؤں کا ایک موتی نما قطرہ امام کے چہرے سے مس ہوا تو امام خواب سے اٹھ بیٹھے، آنکھیں کھولیں اور بہن کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، میری بہن زینب؟ بی بی نے عرض کیا، لبیک یا اخی، جی میرے بھائی، میں حاضر ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بہن، میری زندگی کا سورج زوال پذیر ہے اور میری روح کی پرواز کا دن میرے سر پر آن پہنچا ہے، جبکہ آپ کی مصیبتوں کا حلال طلوع ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی میں نے خواب دیکھا ہے اور رسول پاک کی زیارت کی ہے۔ میرے جد امجد، بابا، اماں اور بھائی سب اکٹھے آئے تھے اور مجھے فرمایا، اے حسین، آپ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ امام حسین کا خواب سنتے ہی
بی بی نے چہرے پر ماتم کیا، نوحہ پڑھا اور بہت گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو تسلی دی کہ بہن صبر کرو، کیونکہ دشمن ہمارے صبر اور حوصلے کا امتحان لے رہا ہے۔ رونا ضرور آتا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن بچوں اور عورتوں کے سامنے نہ رو، ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اے میری بہن، تیرے بھائی حسین نے اس دنیا سے دل اٹھا لیا ہے اور اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں ساری عمر درد، رنج اور مصائب کو دیکھا، کس کام کی ہے؟ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ بس یہی بہتر ہے کہ اس دنیا سے آنکھ بند کر لوں۔ پھر امام نے اپنی بہن کے سر و صورت پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے بی بی پاک کے دکھی دل کو تسلی اور سکون حاصل ہو گیا۔ السلام